بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ دیکھیں، ہر شخص اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اور چھوٹے موٹے اچھے عمل کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ حقیقی نیکی اور تقوی اسی شخص کے حصے میں آتی ہے جو اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو دیکھیے، البر کا لفظ آیا ہے، البر میں وسعت کا معنی آتا ہے، خیر کثیر کا معنی آتا ہے، یعنی تم خیر کثیر نہیں پا سکتے جب تک محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ تم اس وقت تک کامل متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ البر کا معنی جنت بھی لیا گیا ہے۔ تو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جنت تک تم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ چلے ہم سوچتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جائزہ لیتے ہیں کہ محبوب چیزیں انسانوں کی کیا ہوتی ہیں۔ مثلاً انسان مال کی محبت میں مبتلا رہتا ہے، تو اس مال کو اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے۔ اولاد سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے، تو اس اولاد کو اللہ کے دین کے کام میں لگانا چاہیے، اس کو اس پر ابھارنا چاہیے۔ جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی اولاد کو اللہ کی نظر کیا، تو اسی طرح اپنے بچوں کو صرف اپنی ذاتی خدمت کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خدمت میں وقف کرنا بھی اسی چیز میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنا آرام، اپنی نیند، اس کو قربان کرنا چاہیے اور اللہ کی خاطر کھڑے ہو کر قیام کرنا چاہیے۔ اپنے اوقات، اپنی دل پسند مشغولیات میں سے وقت نکال کر سنجیدہ کام یعنی دین کی تعلیم سیکھنا اور پھر سکھانا۔ اسی طرح باقی اور چیزیں بھی ہیں جو ہمیں اپنے لیے پسند ہوتی ہیں، انہیں ہمیں دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے۔ مال، اولاد، اپنا آرام، نیند، وقت، باقی وہ چیزیں جو ہمیں اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس میں شامل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعلیٰ درجے کی اخلاقیات سکھاتا ہے کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں بہت پسند ہے۔ مال، اولاد، دیکھیں، اور اپنا ٹائم پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ تو انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ خوب جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں وہ وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام اس آیت پر عمل کیسے کرتے تھے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو 3 درہم دے کر بازار بھیجا کہ کپڑا لائے. جب وہ لے آیا تو ان میں سے ایک کپڑا جو 2 درہم کا تھا، اس کو چھو کر دیکھا، اس کی کوالٹی زیادہ اچھی تھی، تو اسے آپ نے اپنے غلام کو دے دیا اور کہا کہ تم نوجوان ہو، تم پر یہ کپڑا زیادہ بہتر لگے گا، اور میرے لیے یہ 1 درہم والا کپڑا کافی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے 2 چیزیں ہیں اور دونوں میں سے جو اچھی تھی، جس کی چاہت تھی، اس کو کیا کیا؟ اپنے غلام کو دے دیا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیروحا کا باغ جو بہت پھلدار تھا، اس کے میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر آپ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں محبوب ترین چیز جب ہم خرچ کرتے ہیں، دیکھیے وقتی طور پر تھوڑی سی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس چیز کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے برعکس اپنے لیے بہترین چیز رکھنا وقتی طور پر خوشی کا باعث ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہی چیز انسان کے لیے پچھتاوا بھی بن سکتی ہے کہ اگر اللہ کے پاس جمع کروا دیتا تو بہتر ہوتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ جب مدینہ آیا تو تاجر آ گئے اور اس کی قیمت لگاتے اور بڑھاتے گئے، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مجھے اس کی زیادہ قیمت ملے گی، سارے کا سارا غلہ مسلمانوں میں خرچ کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسندیدہ مال ان کا خیبر کی زمین کا وہ حصہ تھا جس پر بہترین پھل آتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ دیا کہ پھل دے دو اور باغ رکھ لو، یعنی پھل بار بار دیتے رہو گے اور اس کا اجر تمہیں ملتا رہے گا. تو انہوں نے خیبر کے باغ کا پھل اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسندیدہ لونڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں آزاد کر دی. دیکھیں صحابہ جب ایسی آیات کو سنتے تھے نا تو ان پر فوراً عمل بھی کرتے تھے. یہ اللہ کی بندوں پر رحمت یہ نہیں ہے کہ جو تمہیں پسند ہے سبحان اللہ سارے کا سارا دے دو، بس یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بس اللہ نے کہا کہ یہ مطالبہ کیا مما تحبو، یعنی اس میں سے کچھ دے دو، تھوڑا دے دو، یعنی کچھ نہ کچھ دو، اور جو بھی دو گے اللہ کو معلوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دیں گے. جو بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے سکتے ہیں وہ اور کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے یہ نفع کا ہی سودا ہے. عام طور پر دیکھیں جب ہم خرچ کرتے ہیں نا تو زائد از ضرورت یا جو چاہیے نہیں ہوتا وہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں دے سکتے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ حکم آتا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ دے دو، وہ ایک درجہ ہے دینے کا، لیکن محبوب ترین چیز میں سے دینے کا درجہ بہت بلند ہے. تو اخلاق کے بھی درجات ہیں، اس میں سے بلند ترین درجہ اپنی پسند کو دوسرے کی پسند، خاص کر اللہ کی پسند کے تابع کر دینا شامل ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی لوگ اپنی جھوٹی گڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے، وہی در حقیقت ظالم لوگ ہیں. کہو
اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزوں کو حلال کر دیا ہے جو دین ابراہیم میں حرام تھی۔ تو فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا جو دین ابراہیم میں حرام تھی۔ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پسند اور بیماری کی وجہ سے خود پر حرام کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن چیزوں کے حلال کرنے کا حکم دیا ہے وہ اصلاً دین ابراہیم میں بھی حلال ہی تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز حیات بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس کے حکم کی پیروی کے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو سبحان اللہ، اہل کتاب کا اعتراض تھا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ پہلا قبلہ بیت اللہ ہی ہے، اور وہ خطہ، وہ گھر بابرکت ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہونا۔ حرم میں ایک نماز کا ثواب ہم سب جانتے ہیں کہ 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے۔ امیزنگ، سبحان اللہ۔ تو ایک نیک عمل کی کتنی برکت ہوگی۔ وہاں جو صدقہ دیتے ہیں اس کو سوچئے، وہاں جو قرآن پڑھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان ساری عبادات کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپس کی محبتوں کی برکت، سب کے ساتھ مل کر جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے اس کی برکت، اور پھر اس برکت کی وجہ سے جو دلوں کے اوپر اثرات آتے ہیں اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ دنیا کے کسی خطے میں آپ چلے جائیں وہ برکتیں وہاں پر نہیں ہوتی، کہیں پہ بھی چلے جائیں۔ اس لیے اس برکت کا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ عمرہ اور حج کرنا انسان کے فقر کو دور کرتا ہے، گناہوں کو دور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ سب سے پہلی مسجد دنیا میں کون سی بنائی گئی؟ یہی مسجد بنائی گئی۔ تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم سبحان اللہ جب ادھر جاؤ گے تو تمہیں سکون محسوس ہوگا۔ تو دیکھیے، بیت اللہ میں سب سے بڑی چیز سکون اور راحت قلب نصیب ہوتا ہے۔ مشقت تو ہوتی ہے، لیکن سبحان اللہ وہاں کی عبادت ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے دل میں نیت اور خواہش اور ارادہ ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے انسان نہیں بھی جا سکتا اور نہیں بھی پہنچ سکتا تو اجر سے محروم نہ رہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہو اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے؟ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلنے لگے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے،
اور اللہ کسی کی بھی حرکت سے غافل نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راستہ پا لے گا. کتنی پیاری بات ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ. تو دیکھیے مدینہ کے یہود کی مسلمانوں سے ضد اور دشمنی تھی کہ وہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے. ان کی دی ہوئی تعلیم اور خاص طور پر قرآن کی آیات یہ ایسی چیز تھی جو مسلمانوں کی استقامت کا باعث تھی. آج بھی اگر ہم اپنی اولاد کو دین پر اگر لانا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیشہ کا سفر ہم جاری رکھیں. قرآن مجید پر استقامت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، اس پر غور و فکر کریں اور عمل بھی کرتے رہیں. تو اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی حق پر جو ہے ہدایت پر ہمیں قائم رکھے گا. انشاءاللہ کوئی بھی شخص اسلام سے اس وقت دور جاتا ہے جب وہ اس کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، جب اس کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس پر غور و فکر نہیں کرتا. تو جب غور و فکر نہیں کرتا تو عمل کیسے درست کرے گا؟ تو اس لیے قرآن مجید پر استقامت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، اس پر غور و فکر اور عمل بھی کرتے رہیں. تو اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی حق پر ہدایت پر قائم رکھے گا انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں کہتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. یہ بہت پیاری بات ہے، اس کو انڈرلائن کریں. سبحان اللہ. دیکھیں جب تقویٰ ہوتا ہے نا تو پھر آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. جب تقویٰ نہیں ہوتا تو پھر تفرقہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا. تو کثرت سے اس کلمے کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. یہ سعادت اسی کو نصیب ہوگی جو دنیا میں اس کو سمجھے، اس پر یقین رکھے اور اس کا ورد بھی کرتا رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو گائیڈ کر دیں گے. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گھڑے کے کنارے کھڑے تھے اور اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. کیسے؟ ان آیات میں کہ جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے. تو ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مایوسی کا شکار ہو کر انسان الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے کہ مجھے تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے. دیکھیں ترک دنیا اللہ کا ڈر نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا یہ ہے. ابن مسعود، حسن بصری، قتادہ، مقاتل اور اکرمہ کہتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے
اس کا شکر بجا لایا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اتق اللہ حیثما کنتا، تم جہاں کہیں بھی ہو، گیدرنگز میں ہو، اکیلے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، فرینڈز کے ساتھ ہو، جہاں کہیں پہ بھی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، یعنی قرآن کو تھامنے سے اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط رہے گا۔ اور قرآن کا ایک سرا کدھر ہے؟ اللہ کے پاس، اور ایک اگر ہم نے تھاما ہوا ہے تو ہمارا تعلق، کنیکشن اللہ سے مضبوط رہے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم بھٹکیں گے نہیں، ہم آف دا ٹریک نہیں جائیں گے، ہم صراط مستقیم پر رہیں گے۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو اکیلے پکڑ لو، نہیں، کیا لفظ آیا ہے؟ جمیعاً، اکٹھے ہو کر اس رسی کو یعنی قرآن کو پکڑ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تم سے 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں سے ناراض ہوتا ہے، رائٹ؟ وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ دوسرا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے اور قرآن میں بھی دیکھیے اس کی وضاحت آ گئی۔ تیسرا، جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے تم ان سے ان کی خیر خواہی کرو۔ اور 3 ناپسندیدہ باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، وہ تمہارے لیے کیل وقال، بیکار قصے کہانیاں جن سے کوئی فائدہ نہ ہو، کسی کے علم میں اضافہ نہ ہو کہ فلاں یہ کہتا ہے فلاں وہ کہتا ہے، رائٹ؟ کیل وقال، شی سیڈ، ہی سیڈ، دے سیڈ، وی سیڈ، رائٹ؟ بعض اوقات یہ باتیں غیبت میں ڈھل جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں کو، کیل وقال کو ناپسند کرتا ہے۔ دوسرا، کثرت سوال، یعنی کسی نے ایک مسئلہ بتایا اس پر ایک اور سوال کر دیا، اس پر ایک اور سوال، جیسے جسٹ لائک کن کی طرح؟ بنی اسرائیل کی طرح، وہ بھی تو بہت سوال کرنے والی قوم تھی نا، تو اس لیے حکم کیا ہے؟ سخت سے سخت ہوتا جاتا ہے۔ تیسرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، تو ضرورت کی جگہوں پر تو مال خرچ کرنا چاہیے، لیکن always remember آپ نے اسراف نہیں کرنا۔ کھانے کا معاملہ یا دیگر نفع مند چیزیں، ان سے یا تو خود فائدہ اٹھائیں یا کسی دوسرے کو جو ہے فائدہ اٹھانے دیں۔ مال کو کبھی بھی ضائع نہ کریں، یہ اللہ کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ خاص طور پر جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپس میں جڑے رہو، دلوں کا اتحاد ہو۔ حدیث کے مطابق ہے کہ بے شک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈال کر رکھا، اس طرح سے کہ جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کو جب ہم جوڑتے ہیں تقویت دیتی ہیں نا، تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگزامپل دے کے بتائی۔ تو دیکھیں، اینٹوں سے اس وقت تک دیوار نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ ساری اینٹیں جڑی نہ ہوں، منظم نہ ہوں۔ تو مسلمان آپس میں جڑے ہوئے ہوں، اور یہ جڑنا دلوں کا جڑنا ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے اختلافات ہوتے ہیں تو لوگوں میں پارٹی بازی شروع ہوتی ہے، مخالفت میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اور اگر یہ سلسلہ نہ رکے تو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل اور قتال بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنا پر صحابہ کو وہ لوگ خونی رشتوں سے زیادہ محبوب ہو گئے جو دینی رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تم آپس میں جڑے رہو اور تفرقہ نہ کرو۔ پھر اللہ کہتے ہیں
تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک جماعت تو ایسی رہے جو حق کی طرف دعوت دینے والی ہو، حق کی طرف بلانے والی ہو، جو لوگوں کو بتائے کہ نیکی اور بھلائی کے کام کون سے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرے، ان کو دین کی، قرآن کی، اسلام کی، شرع کی، سب چیزوں کی سمجھ ہو۔ کامیابی دینے والے کاموں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، خیر کی دعوت دیں، امر بالمعروف کریں، نہی انل منکر کریں، اور یہی کامیابی دینے والے کام ہے نا، خیر کی دعوت دینا، امر بالمعروف، نہی انل منکر کرنا۔ ایسے گروہ کے لوگ یہ تین کام کرتے رہیں اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا۔ اچھا، تو اب اس کفران نعمت کے صلہ میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا وہ مالک ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اللہ کہتے ہیں اب دنیا میں وہ بہترین گروہ جو ہے تم ہو، جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دیکھیں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بہترین امت کہا ہے۔ اب اس امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ پیغمبروں کے کام سر انجام دے، جیسے وہ دعوت دیتے تھے۔ پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ تو اب ختم ہو گیا، تو سبحان اللہ، اب لوگوں کو خیر اور نیکی کی طرف بلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ امت کا ایک ہراول دستہ ہے جو ایک گروہ کی شکل میں باقاعدہ منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرے، لیکن اس کے بعد ہر امتی اپنی اپنی جگہ دین کا داعی ہے اور اس کو بحیثیت مسلمان کے اچھے اخلاق اور معاملات کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چاہے بزنس میں، چاہے جاب کر رہا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، سب کے سب دین کے داعی ہیں، تاکہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں، یہ خیر خواہ لوگ ہیں اور ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، انسانیت کے سب سے زیادہ علمدار اللہ نے کہا ہے ہم امت محمدی ہیں، اور ہم سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ دیں، نہ اپنے ہاتھ سے نہ اپنے زبان سے، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم دوسروں کو طنز نہ کریں، لعنت ملامت نہ کریں، کوئی فساد اور جھگڑا نہ کریں، کیونکہ ایوری بڈی از واچنگ اس، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ لوگ ہیں جو کہ امت محمدی کیا، ہو آر وی ریفلیکٹنگ؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں تو ہم ان کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے اخلاق میں یہ چیز واضح طور پر نظر آنی چاہیے کہ ہم ان کی امت ہیں۔ دیکھیے، آج بہت افسوس کے ساتھ آج امت
ان بہترین اخلاقیات اور کردار سے محروم ہو گئے، اور انہوں نے اپنے دین کے ان مخصوص شعارات کو چھوڑ کر دین کو چند مخصوص رسمی عبادات تک محدود کر لیا ہے کہ بس یہی ہمارا دین ہے۔ حصوں بخروں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنے فرقے کو دوسرے فرقے سے بہتر سمجھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو بتایا ہے، ریسرچ نہیں ہے۔ دیکھیں، دین محض ذاتی عبادت کا نام نہیں ہے۔ آپ کے روزے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو۔ دوسروں کو اس وقت ہوگا جب آپ روزہ رکھ کر جھوٹ نہ بولیں، آپ روزہ رکھ کر لڑائی جھگڑا نہ کریں، آپ روزہ رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم صرف اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی اغراض میں مبتلا ہو کر دنیا کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایسی ریٹ ریس ہے، ایسا وشس سرکل ہے، اور انسانیت کی بھلائی کے کام ہم بھول گئے۔ کسی کی بھی سب سے سچی خیر خواہی یہی ہے کہ اسے صحیح بات بتائی جائے تاکہ وہ بر وقت نقصان سے بچ سکے، ساتھ ہی اسے برائی سے روکا جائے۔ بعض اوقات ہم مروت کے مارے کسی کو درست بات نہیں بتاتے۔ یہاں دیکھیے، امر بالمعروف پہلے اور ایمان بعد میں آیا ہے، کیونکہ ایمان کی تکمیل ہی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر سے ہوتی ہے۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کا کرنا سب کے سامنے معلوم ہو اور وہ اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہو، انسان کی عقل اور فطرت اسے صحیح قرار دیتی ہو، اور ایمان والوں کے نزدیک وہ کام برا نہ سمجھا جاتا ہو۔ اس لیے اللہ کی اطاعت کو معروف کا نام دیا گیا۔ اور منکر کیا ہے؟ بنیادی طور پر ہر وہ کام جسے اللہ سبحانہ و تعالی ناپسند فرماتے ہیں، اور ایمان والے بھی اسے برا خیال کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت اور عقل بھی اس کا انکار کرتی ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کے دیگر ارکان کی طرح ایک فرض رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے 8 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 8۔ اسلام، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بیت اللہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ شخص ناکام اور نامراد ہوا جس کے لیے ان میں سے کوئی حصہ نہیں۔ اور یہاں پر امر بالمعروف الگ رکن ہے، نہی عن المنکر الگ رکن، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہوئی ہے۔ عام طور پر لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی صرف قتال کے ہیں۔ جہاد کے معنی ہے حت المکان، جد و جہد، اٹ موسٹ اسٹرگل، اللہ کے دین سیکھنے اور سکھانے کی، لوگوں تک خیر لے جانے کی، ان سے شر کو روکنے کی، اور لوگوں کو فلاح و بہبود کے کام کرنے، جیسے دین کے راستے میں جو لوگ باہر نکلے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، بیوہ اور یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ ان سب کے لیے ضروری ہے کہ انسان دین کے ان ارکان کو سمجھنے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے۔ وضو کیا اور کسی سے بات کیے بغیر وہ چلے گئے۔ میں نے حجروں کے پاس ہو کر سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو، اللہ عز و جل فرماتا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں۔ تم مجھ سے کچھ سوال کرو اور میں تمہیں وہ عطا نہ کروں، تم مجھ سے مدد مانگو اور میں وہ تمہاری مدد نہ کروں۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو ان کے ساتھ کیا حال ہوا۔ دنیا میں جگہ جگہ جو حالات ہیں وہ ہم سب سے چھپے تو نہیں ہوئے۔ اس وقت ہم مسلمان کس تکلیف میں سے گزر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، ذاتی عبادات تک اسلام کو صرف اتنا ہی سمجھا۔ تو اللہ کہتے ہیں، یہ اہل کتاب
ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلہ میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ جہاں بھی یہ پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کام انہوں نے چھوڑا۔ کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی یکساں نہیں ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، یعنی کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی سبقت لے جاتے ہیں نیکیوں کے اندر۔ یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلہ میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس کے اندر پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھتے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے ایمان لانے کے بعد نا، ایمان کی سچائی کا اظہار کن اعمال سے ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ قیام اللیل کی فضیلت ان آیات سے ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ اور بہترین قیام کیا ہوتا ہے؟ جس میں زیادہ قرآن پڑھا جائے، رائٹ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 20 تراویح پڑھنے کی روایت نہیں ملتی، تو نمبر پورا کرنا اہم نہیں ہے، اصل بات کیا ہے؟ قرآن زیادہ پڑھنا، زیادہ قیام میں قرآن پڑھا جائے۔ قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بھی راتوں کو جاگنا کیا ہے؟ فضیلت والا کام ہے۔ علم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے جاگنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ عمومی طور پر رات کو قرآن پڑھنا دن کے پڑھنے سے افضل ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا، رات کو وہ تلاوت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی گھڑیوں میں اللہ سے باتیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں تو آپ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ بعض اوقات علم کا سیکھنا سکھانا نفل نماز سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی فرض نے نفل نماز سے تو کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ انسان اس چیز کو سمجھے۔ انسان نیک کاموں کو کیوں چھوڑتا ہے؟ کس لیے؟ کیونکہ مال اور اولاد رکاوٹ بنتے ہیں، انہی کی وجہ سے نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور مال کمانے میں، اولاد کی خواہشات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اور اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت کو بھول کر اپنی ذمہ داریوں کو بھلا کر صرف مال کمانے میں مصروف رہتے ہیں اور کبھی کبھار تھوڑا بہت خیرات کر لیتے ہیں، وہ مال دیر پا فائدوں کا حامل نہیں ہے۔ جلد ہی دنیا کا مال بھی ختم ہو جائے گا اور آخرت کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں بچے گا۔ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، رنگ رنگ کے کھانے، لباس، جوتے خریدنے پر اپنے مال کو سپینڈ کرتے رہتے ہیں، اور اب تو دیکھیے کہ کس قدر
ہم کس قدر اخلاقی گراوٹ میں ہیں کہ ہم لوگ برانڈز کے اندر پڑھ کے، کمپیریزن میں پڑھ کے، اور ہر انسان جو ہے اپنے ہی بہن بھائیوں سے کمپیئر کرتا ہے، حالانکہ ان کو سپورٹ کرنا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا حکم ہے، صلہ رحمی کا حکم ہے۔ تو کچھ کو کھانے کا کریز، کسی غریب پر خرچ کرنے کا کریز نہیں ہے، کسی کو جمع کرنے کا کریز، لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا کریز نہیں ہے، سیر و تفریح پر سب لٹا دیا، کیا علم حاصل کرنے کا کریز نہیں ہے؟ دنیا میں گھومنا پھرنا، کیا علم کے لیے دنیا کے اندر نکلنے کا کریز نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ صرف دنیا کی لذت میں خرچ ہو رہا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آگے وہی ملے گا جو وہاں کے لیے آپ خرچ کریں گے۔ گناہ مصائب اور ہلاکت کا سبب ہوتے ہیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اور اپنی جان پر ظلم کرنا بند کر دے۔ دنیا کی لذت کے لیے خرچ ہونے والا مال گناہ ہے، اور یہ مال اسی دنیا کے اندر رہ جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں، اللہ نے ان ایسے لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے۔ وہ تمہاری خرابی کے موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو کیا ہے؟ محبوب ہے، یعنی تمہیں نقصان پہنچے وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ استغفر اللہ، کہ کچھ انسان دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے اس قدر زیادہ حسد کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصہ میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ تو دیکھیے، دوسرے کی تکلیف پر خوش ہونا اور دوسرے کی خوشی پر ناراض ہونا منافقت کی علامت ہے۔ اگر کوئی بدترین اخلاق حسد کا مظاہرہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور تقوی اختیار کریں۔ یہی اللہ نے ہمیں بتایا کہ صبر کیا کریں، ویسا رویہ اختیار نہیں کریں جو دوسرا کر رہا ہے۔ نیور stoop to the level of the other person۔ اور دوسرا ہے کہ تقوی انسان کو دیکھیں روک لیتا ہے نا، کسی شیلڈ آپ لے لیتے ہیں کسی بھی غلط بات سے، تو اللہ سے ایسے برے دوستوں سے، ایسی بری صحبت سے جو ظاہر میں محبت کا اظہار کریں اور اندر سے آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوں، تو اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں سے بچائے۔ تو اللہ کہتے ہیں پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ کس چیز کا ذکر ہے؟ جنگ احد کا تذکرہ ہے۔ صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے جنگ کے لیے نکلے تھے، اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ تم شکر گزار بنو گے۔
سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اسی اعتبار سے آتی ہے جس اعتبار سے ہم اس چیز کا توکل کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں۔ جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنی ہی مدد بھی آتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3,000 نہیں 5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو دل مطمئن ہوں گے، جتنا ایمان ہوگا، تقوی زیادہ ہوگا، اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے مدد پہنچے گی۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ چیز کو کلیئر سمجھ لیں کہ فتح، کامیابی اور ناکامی اللہ کی طرف سے، جو بڑی قوت والا، دانا اور بینا ہے۔ اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیصلہ کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ نیور بی ججمنٹل، یہ اللہ کو اختیار ہے، چاہے ان کو معاف کر دے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اس کا مالک ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ بہت پیاری بات ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور ان خدا ترسوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر بڑی پیاری بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوڑو، وساریو، کس کی طرف بھاگو؟ اِلیٰ مغفرۃ من ربکم وجنہ، اور جنت کی طرف، اور جنت جو کہ پھیلی ہوئی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، سبحان اللہ، اور جو کہ تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو دیکھیے اللہ کی رحمت اور بخشش پیچھے ہمیں سمجھ آگے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور اطاعت کدھر لے جاتی ہے؟ جنت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کی مسافت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ عالم کون سے 40 سال، دنیا کے یا آخرت کے؟ اور دنیا کا تو ایک دن، رائٹ، آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور جنت پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی، وہاں خوبصورتی کا کیا کہنا۔ لیکن اگر دنیا کے گھروں کے لیے ہم یہ ساری کوششیں لگا دیں گے ان کو خوبصورت بنانے میں، اور وہاں کے لیے محنت نہیں کرتے، تو دیکھیے قیمتی چیزیں صرف آپ وش کریں گے تو اس سے نہیں ملیں گے، تمناؤں سے نہیں ملتی، اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کوشش کرنی ہوتی ہے۔ تو جنت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اور وہ ان خدا ترسوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین، جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء،
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ بدحال ہو یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کا کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے تو وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ جنت کیسے ملتی۔ وہ لوگ جو خوشی میں اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس بہت مال، جتنا دے فکر نہیں۔ ایک وہ ہے جس کے پاس ہے ہی نہیں، مناسب ہے، اس میں سے بھی وہ دے کر ضروریات پوری کر لیتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پاس بہت کم مال، خود بہت ضرورت مند بھی ہے، پھر بھی اللہ کے راستے میں وہ دیتا ہے۔ دیکھیے اس کا دینا جو ہے نا اللہ کے راستے میں، وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر جو شخص اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین سبحان اللہ عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ لوگ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے تو توبہ کرتے ہیں۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود اسے پی گیا تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کرے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، تمہارے لیے غصہ نہ کرنے میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ ایک دفعہ 3 بار پوچھنے پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ریپیٹ کیا کہ لا تغضب، یعنی غصہ چھوڑ دو، غصہ نہ کرو، اور ہم غصہ ہی نہیں پی سکتے، اسی لیے ہمارے بہت سارے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی نقصان کر بیٹھتے ہیں، غصہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ڈیمیج کو کنٹرول کرتے ہیں، اور بار بار غلطیاں دہراتے نہیں ہیں۔ ان ہدایات کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اوپر کے درجے سے نیچے آئیں تو پھر اوپر جانے کی کوشش کریں۔ انسان ہے نا، کلو بنی آدم خطاء، لڑک جاتا ہے، یہی نہیں کہ پھر لڑکتے ہی رہیں۔ گناہ کر کے انسان کو سٹبن نہیں ہونا چاہیے، اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا ہے۔ کیا یہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ
ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون سے وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دیکھیے انسان کے اوپر آزمائش کیوں آتی؟ آلویز ریممبر، آزمائش انسان کو خالص کرتی ہے، وہ اس کو چمکاتی ہے، اس کی قابلیت کو بڑھاتی ہے، بڑے چیلنجز کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے۔ جو چھوٹی مشکلات پر صبر نہ کر سکے، دیکھیں وہ بڑی مشکلات پر کیسے صبر کرے گا؟ بڑے لوگوں کی جو قربانیاں ہوتی ہیں نا، وہ بڑی ہوتی ہیں، اور چھوٹی سی قربانی بھی اللہ کی نظر میں، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ آپ نے قربانی دی ہے، تو اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ دنیا سے چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے وہ انہیں اس کی جزا ضرور دیں گے۔ دیکھیں جب لیڈر غائب ہو جائے، نہ ہو، تو تب پتہ چلتا ہے کہ کون اخلاص کے ساتھ کام کر رہا تھا، کون اللہ کے لیے کام کر رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں نہ رہیں تو کیا تم اللہ کی راہ میں جو ہے کام کرنا چھوڑ دو گے؟ تم جہاد کرنا چھوڑ دو گے؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں لڑ رہے، تم کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ تم کس کے لیے جہاد کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ ابھی تو اللہ نے تمہاری محنتوں کو دیکھا ہی نہیں ہے جو جنت کے لیے تم نے کی ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ جہاد سے، مال سے، قلم سے، نفس سے۔ یہ آیت جو ورس نمبر 144 ہے، یہ اس وقت اتری تھی جب جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا اب ہمارے لیے کیا بچا ہے، ان کے مشن کا کیا ہوگا، تو ہم بھی ہتھیار ڈال دیں۔ تو بتایا گیا تم ایک لیڈر کے لیے نہیں لڑ رہے، تم اللہ رب العزت کی خاطر فی سبیل اللہ اس جگہ آئے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں جو بھی کوئی شخص شکر گزار ہوگا اور اللہ کا بندہ بن کر رہے گا، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کی جزا دیں گے۔ تو محسن کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے مقابلے میں اچھا رویہ اختیار کرے۔ تو اللہ کہتے ہیں کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا تو وقت لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں اس کا اجر دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادہ سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم اس کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ یعنی نیکی کے موقع کے اوپر بھی شکر ادا کریں۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے قدم جما دیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کریں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آخر کر اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک لوگ پسند ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے،
اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، وہ قیامگاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی یعنی بزدلی دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال دیکھ کر، جو ہے مال غنیمت کو دیکھ کر وہ پھسل گئے، اور تم اپنے سردار یعنی اپنے لیڈر کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ یہ دیکھیں 4 چیزیں ہوئی نا یہاں پہ، بزدلی، کمزوری، دوسرا باہم اختلاف، تیسرا کہ مال کے محبت میں گرفتار ہوئے، اور چوتھا سردار کے حکم کی، اپنے لیڈر کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ سزا ملی۔ کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے، دین کے کام میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے، دنیا کی خوب تھی ان کے اندر، اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلہ میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے احد کے ٹائم پر، جب ایک دم افراتفری پھیل گئی تھی اور انہیں لگا کہ اب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو یہ بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہیں تھا تمہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے۔ دیکھیں جنگ احد میں جب مسلمانوں پر اچانک 2 طرف سے بیک وقت حملہ ہوا نا، تو ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی، تو کچھ لوگ مدینہ کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد پر چڑھ گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونچی جگہ پر جمے کھڑے تھے، اور دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا۔ 10-12 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت بس رہ گئی تھی، مگر اللہ کے رسول اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمے ہوئے تھے، اور بھاگنے والوں کو بار بار کہی جا رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اور اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ تو سبحان اللہ، اس وقت اللہ کہتے ہیں تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پہ رنج دیے، غم پہ غم دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو، اس پر تم ملول نہ ہو، تم غم میں نہ آ۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ دیکھیے غم کیوں آتے ہیں، غم پر غم کبھی انسان کو آتے ہیں نا، اللہ بندوں سے چاہتا ہے کہ دنیا کے نقصانات پر ہم غم نہ کریں، اس لیے وہ غم کے اوپر غم ڈالتا ہے تاکہ بندہ غم سہنے کا عادی ہو جائے اور دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ غم کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ غم جو ہے تنگی پیدا کرتا ہے، مفید کاموں سے روکتا ہے، انسان کے اندر نفسیاتی طور پر جو ہے نا نوٹس لگ جاتی، یہ گرے بن جاتی، اور انسان سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو جاتا ہے، ایموشنلی اپسیٹ ہو جاتا ہے، اور نیکی کے مواقع چلے جاتے ہیں۔ چاہیے کہ اپنے نفس کو دعا کے ساتھ خوش رہنے کا عادی بنائیں، یہ دعا کرتی رہا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتی ہوں کس سے؟ دکھ سے اور غم سے۔ دعا کو جب آپ مانگیں گی انشاءاللہ سینہ کھلا ہوگا، خوش ہوگا، پر امید ہوگا۔ جب سینہ خوش ہوگا، پر امید ہوگا، آپ خوش ہوں گی تو دوسروں کو بھی خیر کی ترغیب دیں گی، آپ پازیٹیو سوچیں گے،
اور جو انسان پازیٹیو تھنکر ہوتا ہے سبحان اللہ وہ خیر آٹومیٹیکلی اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور یہ بھی ترغیب دی گئی کہ کوئی چیز چھوٹ جائے اس پر غم نہیں کرنا، رائٹ؟ کیوں نہیں کرنا؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ کی رضا کو سمجھنا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے انسان کو غم کے اوپر غم دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کسی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کی جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے غم کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ سکینت۔ کچھ لوگوں کو اطمینان کسی حالت طاری ہوئی، وہ اونگنے لگے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جب انسان غم کی کیفیت میں بہت رو لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک سکینت سی طاری ہوتی ہے نا۔ تو نیتوں کا کھوٹ ہو یا کام کے جذبے میں کمی ہو تو یہ ساری چیزیں انسان کو ہلا دیتی ہیں۔ تکلیف یا آزمائش انسان کو یا تو نیچے دھکیلتی ہے یا بلندی عطا کرتی ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ تو یہاں پر بھی دو گروپس ہیں، ایک گروپ سکون میں آ گیا، رائٹ، دوسرا گروپ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ہی ذات کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے وہ پھر کیا کرنے لگا؟ جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا ہے تو یہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ یاد رکھیں اگر دلوں میں منافقت ہو تو نیکی کے مواقع بھی اللہ چھین لیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کی توفیق نہیں دیتے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثہ سے دوچار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ دیکھیں بعض اوقات کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو حسرت ہوتی ہے کہ شاید یہ نہ جاتا تو بچ جاتا، اور اس چیز کی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفی کر رہے ہیں۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل ماننے اور جلانے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصہ میں آئے گی ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا تو اللہ ہی کی جانب ہے۔ اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ فبیما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیں دائی یا لیڈر کی صفات کیا ہے؟ رحمت، نرمی، تواضع، کندھے جھکا دینا، ساتھیوں کے لیے دعا کرنا اور ان کی فکر کرنا۔ اللہ کہتے ہیں ان کے قصور معاف کر دو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ کرو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔
اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا، کہ ایک دائی اور لیڈر کی نرمی بتائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نرمی جو ہے نا وہ کاموں کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جائے وہ اس شخص کو بھی بدصورت کرتی ہے جو نرم نہیں ہے، اور اس کام کو بھی اور اس رویے کو بھی۔ نرمی جو ہے وہ گھرانوں کو، آرگنائزیشنز کو، فیملیز کو فائدہ دیتی ہے۔ جس گھرانے میں نرمی ہوگی، اللہ نے ان کے دلوں میں نرمی رکھی ہوگی، اس گھرانے میں آپ دیکھیں بہت لوگ مل جل کے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ان کو جو ہے آپس میں شورا کریں گے، بیٹھیں گے، اور اللہ کی رحمت ہوگی، فضل ہوگا اس گھرانے میں۔ اور جس گھرانے سے نرمی روک لی گئی ان کے لیے وہ نقصان کا باعث ہے۔ تو اس انتظار میں نہ رہیں کہ دوسرے نرمی کریں، آپ اپنے اندر نرمی لے کے آئیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت ہی بڑا احسان کیا، ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے تھے۔ تو یہ چار چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کون سی؟ تلاوت قرآن، تزکیہ، دلوں کے میل کچیل کا نکالنا، تعلیم کتاب، اور حکمت۔ یاد رکھیں جب تک اصلاح نہ ہو تب تک تعلیم کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جب تک تربیہ نہ ہو انسان کتنی بھی تعلیم حاصل کر لے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو دیکھیں قرآن ملنے سے پہلے ہم بھی گمراہ تھے، اور اللہ نے اس نعمت کو دیا۔ تو جو لوگ قرآن سے پرے ہیں وہ گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور جن کو قرآن کی سمجھ آ گئی، سبحان اللہ، ان کے عمل میں آ گیا، تو انہیں اس سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے 2 گنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ اس چیز کو دیکھیے، ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی مصیبت جو آتی ہے ہم پر وہ ہماری اپنی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس لیے انہیں نہیں کہنا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق ہے جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت ایمان کی بنسبت وہ لوگ کفر کے زیادہ نزدیک تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔
دیکھیں دین کے راستے میں نکلنے میں بعض اوقات بڑا نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو پرکھنا چاہتا ہے کہ کون استقامت اختیار کرتا ہے اور کون چھوٹے سے نقصان سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو اس سے اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو اور منافقوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھانا۔ یہی لوگ کوئی فوت ہو جائے تو سبحان اللہ کیا کہتے ہیں، اگر نہ صبح نکلا ہوتا گھر سے، نہ گیا ہوا ہوتا، یہ ملک نہ چھوڑتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم پر موت آئے گی نا تو تم پھر اس کو ٹال کر دکھانا، کیونکہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے۔ تو وجہ کچھ بھی بن جائے، ڈاکٹر کی کوتاہی بن جائے، سفر بن جائے، لوگ بن جائیں، جس نے جانا ہے اس نے جانا ہی ہے۔ لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کتنی پیاری بات ہے، سو بیوٹیفل۔ دیکھیے عام مومن کو موت کے بعد جو رزق ہے وہ جنت میں جا کر ملے گا، لیکن اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے اسے برزخ کی زندگی میں بھی رزق عطا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ تو غزہ میں لوگ کیسے شہید ہو رہے تھے؟ تو ان کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی؟ چیونٹی کے کاٹنے کی۔ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، ٹانگیں کٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہید کو جب وہ فوت ہوتا ہے اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی بخشش ہوتی ہے، اور مرتے ہوئے اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہے جنت میں تمہارا ٹھکانہ۔ عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا، قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، ایمان کے لباس سے مزین کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کی یہ دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے۔ تو اللہ کیا دعا قبول کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، بالکل قبول کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش و خرم اور مطمئن ہیں۔ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ و فرحاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو دیکھیے ایمان کی علامت بھی یہی ہے کہ یہ جب پیچھے رہ گئے ہیں یا آگے چلے گئے ہیں، مومن دوسرے مومن کی خوشی پر خوش ہوتا ہے، تو ہمیں بھی دوسرے کی خوشی کے اوپر خوش ہونا چاہیے۔ تو اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو جب چیزیں بہت مشکل ہو جائیں تو اللہ سے دعا اس طرح مانگا کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
یہی وہ کلمہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور آگ کیا ہو گئی تھی؟ ٹھنڈی ہو گئی۔ دیکھیں اسی میں توکل کا ذکر بھی آتا ہے، اور کیونکہ اللہ بہترین کارساز ہے، جو بھی اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے۔ کس کے ساتھ ان کو کیا ملے گا؟ توکل کیا، نعمت اور فضل، اور ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، تکلیف بھی دور ہو گئی، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوئی۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ بخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ سو فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین۔ جب بھی آپ لوگوں سے ڈریں یا لوگوں کی تعریف چاہیں یا لوگوں کی طرف آپ کی توجہ فلی طور پر ان کی طرف ہو، اس وقت اس کو یاد کہ اللہ نے کہا ہے نہیں، میرے سے ڈرو، میری طرف رجوع کرو، اور مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں ازردہ نہ کر دیں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جا رہے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری مت سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کرے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں وہ مت رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے کیا ہے؟ اچھی ہے۔ نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں، وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گی۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، یہ یہودیوں کا قول تھا، استغفر اللہ۔ تو وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ غنی ہے، سبحان اللہ، اللہ غنی ہے تو اللہ انہیں بھی غنی کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلہ کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دیکھیں بار بار اس بات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر بھی ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ یعنی ہمارے اوپر جو ٹیسٹ ہے، جو پریشانی ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرتے ہیں تو تم سچے ہو، تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں، اس لیے تم غم نہ کرو۔ اور جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے، آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کامیاب دراصل وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اصل کامیاب وہ شخص ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے، دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ تو محض ایک ظاہری فریب ہے اور دھوکہ ہے۔ تو سبحان اللہ، اصل کامیابی کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرے، ایمان والا ہو۔ اور تقوی انسان کے دل پر دیکھیے چیک رکھ دیتا ہے نا، ایک چیک ہوتا ہے قسم کا۔ وہ انسان برا نہیں سوچتا، بدگمان نہیں ہوتا، کوئی بری بات زبان سے نہیں نکالتا، عمل میں بھی شاندار ہوتا ہے، اخلاق میں بھی شاندار، اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ یہی اصل میں کامیابی ہے، اور یہی اس کو آگ سے بچائے گی اور جنت میں داخل کرے گی۔ یہی انسان خوش بخت ہے جس کی موت اللہ کی رضا میں آئے۔ دھوکے میں وہ ہے جو دنیا کی دولت اور اس کے سامان پر انحصار کر کے بیٹھا ہو۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ وہ کوڑا کتنی جگہ لیتا ہے؟ جسٹ ون ویپ یا نتھنگ۔ تو پوری دنیا، ہر چیز اس کے اندر، آسمان اور سب کچھ جو بھی ہے، سوچے ذرا، اس سے وہ بہتر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، رائٹ؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ تو گھبرانا کیسے؟ اللہ نے کہہ دیا surely definitely it will happen، جب تک تمہاری سانس ہے۔ اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو، رائٹ؟ برائی کا بدلہ برائی سے مت دو۔ تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے، بڑے دل والے ہی بڑی ہمت رکھتے ہیں اور بڑے درجات پاتے ہیں۔ دین پر چلنا آسان نہیں، یہ بہت چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، اللہ ہر طرح سے آزماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑی آزمائشیں انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر آتی ہیں۔ تو انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ دین میں پختگی ہو تو آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، کمزوری ہو تو آزمائش کم کر دی جاتی ہے۔ تو ایسے میں جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ جس سے ناراض، اگر اللہ سے وہ شخص ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو۔ تو یہ بڑے ہی حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کام ہے، کتنا برا کاروبار کیا انہوں نے۔ تم لوگوں کو عذاب سے محفوظ مت سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے۔ تو منافق کی کیا پہچان ہے؟ ہمیشہ کسی دوسرے کی محنت پر خود کریڈٹ لینا چاہتا ہے، خود کہ میں نے یہ کیا، میں نے اس طرح سے کیا، اپنی تعریف چاہتا ہے۔ تو اللہ کو تو سب پتہ ہے، فرشتوں نے رجسٹر کر لیا
کہ کون کس اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ تو حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کی باری باری آ جانے میں اور ان ہوش مندوں کے لیے اللہ کی ان چیزوں میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ کیا کہتے ہیں؟ تو پاک ہے اس کے عبث کام کرے، بس ہے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ہی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، بس ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہو اس سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں ان کو تو دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، یعنی ہمیں اچھی صحبت دے۔ خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈالنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ نو جینڈر ڈسکریمنیشن، مرد کریں گے تو مرد، عورتیں کریں گی تو عورتیں، بوڑھا بزرگ، چھوٹا بڑا، کالا گورا، اجمی عربی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے۔ کتنی لمبی زندگی ہے، کتنی لمبی چھٹی ہے، کتنے دن کا مزہ ہے، چند دن کا، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی جو لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو کہ تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہیں بیچتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، یہ جو آیات ہے نا جو ابھی ساری میں نے پڑھی، کہ آج رات چند آیات نازل ہوئی، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا اور ان پر غور و فکر نہیں کرا۔ تو ان پر آج ہم جو کہ ہیں ورس نمبر 190 till 200، اس پر غور و فکر کرنا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت وضو کرنے سے پہلے ان آیات کو پڑھا کرتے تھے، تو ان کو حفظ کر لیں، اور جب آپ اٹھیں تہجد کے لیے تو اٹھتے ہی دعا مانگنے کے بعد یہ آیات پڑھیں۔ یہاں ذکر کو غور و فکر پر مقدم رکھا گیا ہے۔ ام دردہ سے پوچھا گیا کہ ابو دردہ اکثر کیا کرتے تھے؟ وہ کہتی ہیں وہ اکثر سوچوں میں غرق رہتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور غور و فکر کرنے کے لیے خاموشی بھی ضروری ہوتی ہے، isn't it؟ ان سے پوچھا گیا آپ کا کیا خیال ہے کہ غور و فکر کرنا اعمال میں سے کوئی عمل ہے؟ انہوں نے کہا یہ یقین ہے، یعنی علم کے ساتھ غور و فکر کرنا یقین میں اضافہ کرتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا عمل بہترین ہو جاتا ہے۔ ابن اون کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہو جاتی ہے، دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اور کوئی چیز نہیں چمکاتی، جتنا غور و فکر دل روشن کرتے ہیں، اتنا کوئی اور چیز دل کو روشن نہیں کرتی۔ تو دیکھیں ان آیات میں موجودہ دعائیں مانگنی چاہیے، یہ قبولیت کی دعائیں ہیں۔ ان آیات میں ساری کی ساری دعائیں دیکھیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، تو جو لوگ ایمان لا کر تکلیف اٹھائیں اللہ اس کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مومن سے دنیا کے مقابلے میں زیادہ وعدے آخرت کے کیوں کیے گئے؟ اس لیے کہ دنیا عارضی ہے، اٹس ناٹ پرماننٹ، معمولی ہے، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ عقل مند وہ ہے جو عارضی کو چھوڑ کر ہمیشہ کا فائدہ لے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے وعدوں کو سچا مان کر کام کرتا جائے، صرف اللہ کے لیے۔ اس صورت میں دیکھیں بار بار کامیابی کی علامت کیا بتائی جا رہی ہے؟ تھرو آؤٹ صبر اور تقوی، یہی آج کے دو کی ورڈز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو صبر اور تقوی دونوں کرے۔ تو اللہ آخر میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو یہ اللہ نے آخر میں ہمیں نچوڑ دے دیا کہ یہ ہم نے کرنا ہے۔ سورہ نساء یہ مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلایا۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانتے ہو۔ رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ عورتوں سے متعلق سورہ ہے۔ قرآن مجید میں مردوں کے نام سے الرجال کوئی صورت موجود نہیں ہے، تو یہاں پہ اس میں ورس نمبر 1 میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اوپر تقوی لازم کر لینا ہے، کیونکہ تقوی ہر کام کی بنیاد ہے۔ تقوی ہوگا تو ہم عورتوں، یتیموں، مسکینوں، غرض ہر ایک کے حقوق دے پائیں گے، ہر ایک کا حق دے پائیں گے۔ تو تقوی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کیئرفل ہوتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے مت بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر
ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرینے ثواب ہے۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے اٹ از یور ڈیوٹی، اس کو ادا کرو اور خوشی خوشی کرو۔ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ اور اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام میں زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، نادان لوگوں کے حوالہ نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایات کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ۔ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اس لیے جلدی سے ان کے چھوٹی عمر میں ہی ان کے مال کو تم کھا جاؤ۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقہ سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ وہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ ٹریٹ them well۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ دیکھیں کتنی پیاری اللہ اگزامپل دے رہے ہیں۔ تو اس طرح دوسروں کے بچوں کا بھی خیال رکھو، بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں۔ بل یتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کریں، اچھی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دے دو، اور اگر 1 لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، اور اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 1/6 حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3 حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب اس وقت نکالے جائیں گے یہ حصے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو اس نے لیا ہو اس قرض کو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ یعنی 1/4 تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو اس کو پہلے پورا کر دیا جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہاری ترکہ میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گے اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بات اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو
اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے 1/3 میں سب شریک ہیں، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا اور نرم خو ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس سے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دیکھیں، جب ہم اللہ کا حکم مانیں گے تو سبحان اللہ، پھر اللہ اس کو کیسے باغوں میں داخل کرے گا؟ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، تو اسے اللہ آگ میں ڈالے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یہ پہلے کا حکم ہے جو بعد میں بدل دیا گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو انہیں چھوڑ دو، کہ اللہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں، یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرے اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کو جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے، وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کر لی، یعنی پہلے نہ توبہ کرے۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھا ہے۔ تو سبحان اللہ، جہالت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ انجام سے انسان بے خبر ہو اور اللہ کی ناراضگی کا کام کرتا رہے۔ انسان اس بات سے غافل ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یا اس بات سے غافل ہو جائے کہ اس غلط کام کے نتیجے میں اس کا ایمان یا تو ختم ہو جائے گا یا وہ جہنم کی طرف مکمل بڑھ جائے گا۔ تو انسان کو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث تم بن بیٹھو، ورنہ یہ حلال، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ سبحان اللہ۔ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے، دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، جب شوہر فوت ہوتا تو عورت کو اسی گھر میں رہنا ہوتا، اسے وہ چھوڑتے نہیں تھے، کبھی اس کے بیٹے سے اس کی شادی کر دیتے یا ویسے ہی روک لیتے، تو اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ اور دیکھیے یہ آیت کو، اس کو انڈر لائن کریں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا۔ زندگی میں نا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں آتی، جیسے کوئی بات، کوئی فیصلہ، کوئی نہ کوئی ایسی چیز، سفر، شوہر، بیوی، سسرال، جائیداد، کوئی خریدی ہوئی چیز پسند نہیں آتی، تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن بعض اوقات بہت کوشش کے باوجود انسان اصلاح نہیں کر پاتا، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کریں،
زندگی میں کچھ لوگ بہت مشکل ہوتے ہیں، وہ آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں کہ آپ کتنی برداشت کے مالک ہیں۔ اس طرح مثلا اگر کوئی اولاد تنگ کرتی ہے تو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے والدین سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اور اپنے ماں باپ کی لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، اگر وہ فوت ہو چکے ہوں ان کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ اور شوہر کا بیوی کے ساتھ اچھے سلوک میں کیا آتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ بھلائی کرے، جیسے اس میں ہے کہ نہیں تمہیں پسند ہو مگر اللہ نے اس میں بھلائی رکھ دی ہے، ہو سکتا ہے تمہیں نہیں پسند لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو، تو بیوی کو اچھے طریقے سے رکھیں، نان نفقہ دیں، مہر ادا کریں، موڈ سوئنگز نہیں ہونے چاہیے، ہر وقت غصہ گھر میں، جیسے بیوی کی شکل دیکھی غصہ آ گیا، باتوں میں اپنائیت اختیار کریں، اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری کی طرف متوجہ نہ ہوں، جو خود کھاتے ہیں وہی اسے کھلائیں، جو خود پہنتے ہیں اس کو بھی پہنائیں، چہرے پر کبھی نہ ماریں، گالی نہ دیں، کبھی اس کو الگ کرنے کی ضرورت ہو تو اس کو گھر سے نہ نکالیں، اگر وہ کوئی فحش کام کر بیٹھے تو اسے گھر سے مت نکالیں، اس کو طریقے سے سمجھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاقی لحاظ سے بہتر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سنبھال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے جو کچھ اس کو دیا ہے اس میں سے تمہیں کچھ واپس نہیں لینا چاہیے۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جب تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور جہاں دیکھیں کہ طلاق کے وقت زیور یہ بھی واپس کرو وہ بھی واپس کرو، اللہ اکبر، ہم کیسے لوگ ہیں، اللہ کا کوئی حکم نہیں مانتے۔ تو طلاق کے بعد جو تحفہ ہے اسے واپس نہیں لینا چاہیے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اب چینج ہو جاؤ، اب دین آ گیا، اسلام آ گیا، اب اپنی عادتوں کو بدلو۔ اور حقیقت یہ ہے یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ اور برا چلن ہے، یعنی اگر وہ تمہاری ماں نہیں ہے، تمہارے باپ نے کسی اور عورت سے شادی کی ہے تو وہ بھی تمہاری ماں کی طرح ہے، تم اس سے نکاح مت کرو، اس لیے یہ ناپسندیدہ ہے۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو تم جمع مت کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، واٹ ایور ڈن از ڈن، ما قد سلف ان اللہ کان غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اس لیے کیا کرنا ہے؟ اب اللہ کا حکم ماننا ہے، اور اللہ کون ہے؟ وہ بخشنے والا ہے اور غفور بھی ہے اور اس کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ کل قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔